أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون یریدون یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ بجھا دیں. یطفئوا پھونک مارنا کسی چیز کو بجھانے کے لیے پھونک مارنا، اور چراغ کے بجھانے کے لیے عرب یہ استعمال کرتے ہیں. ایک امام تھے لغت کے، نام خیال میں نہیں آ رہا، بہرحال وہ تھے پرشین، ایرانی تھے، اور عربوں کے قبیلے میں جا کر رہے مختلف قبائل میں، اور عربی سیکھتے رہے 20 سال، حتیٰ کہ وہ امام ہو گیا عربیت کا، اور لوگوں نے انہیں مانا ہے. کسی عرب قبیلے میں شادی کر لی، تو شادی میں جب رات ہوئی تو انہوں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بیوی سے کہا، عرب فارسی ایرانی یہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بے کش، یعنی چراغ کو بجھا دو. تو کشتن کا مطلب کاٹنا، قتل کرنا، یعنی چراغ کو قتل کر دو. تو انہوں نے بولنی تو عربی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اقتل السراج، چراغ کو قتل کر دے، فارسی سے گویا ترجمہ کر کے عربی میں. وہ لڑکی اٹھی چراغ کی طرف اور اس نے چٹکنی کھولی اور زور سے چیخی، اس سے کہا لوگوں تمہارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ عرب نہیں ہے، بالکل عرب نہیں ہے، دھوکہ ہو گیا. وہ قبیلے والے چڑھ دوڑے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس سے سنو، یہ مجھے کہتا ہے کہ چراغ کو قتل کر دے، حالانکہ اسے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے اطفئ السراج، یعنی پھونک مار دے. تو اس نے پھونکنے کی بجائے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے. لوگوں نے جب تھوڑی سی پٹائی کی تو وہ مان گئے کہ ہاں میں واقعی فارسی النسل ہوں، عرب نہیں. ایسے زبان کی حفاظت کرتے تھے لوگ. عربوں کے ایسے قبائل تھے جو اپنے قبیلے میں باہر سے جو بھی آتا تھا مہمان اس کی عزت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور بولتا کوئی نہیں تھا سے، اور 3 دن بعد اسے جبرن نکالتے تھے، کہتے نکلو یہاں سے. تو کئی مہمانوں نے کہا کہ یہ کرتے کیوں ایسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اسلام نے حکم دیا ہے مہمانوں کی عزت کا، اور بولتے اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ جاہل ہوتے ہو، ہمارے قبیلے میں آتے ہو تمہیں تو عربی بولنی نہیں آتی، اور نکالتے اس لیے ہے کہ کوئی بچہ تمہاری زبان سے کوئی چیز سیکھ لے تو ہمارے قبیلے کی تو زبان برباد ہو جائے. یہ ہیں چیزیں، زبان کو وہ ایسے سنبھالتے تھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے خدا کے اس نور کو بجھا دیں، اسلام کو، بے افواہیم اپنے منہ کی پھونکوں سے، ویاب اللہ اور اللہ انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، کیا چیز چاہتا ہے؟ یاب اللہ اور اللہ نہ رہے، الا مگر ان یتم نورہ، بن پورا کیے اپنے نور کو. کیسا خوبصورت ترجمہ ہے نا، بن پورا کیے اپنے نور کو. یہ ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی روشنی کو، بن پورا کیے اپنی روشنی کو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا نور پورا ہو، یعنی خدا کا دین پھیلے اور خدا کا دین غالب ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر یہ دین پھیلے. اللہ یہ چاہتا ہے اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین مٹ جائے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جب لکھنؤ گئے تو ان کا قیام ہوا تھا ٹیلے والی مسجد میں، ابھی بھی ہے. تو وہاں کچھ شیعہ صاحبان ان سے ملنے آئے اور انہوں نے اپنا وہی موقف دہرایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ وغیرہ وغیرہ علیہ باللہ ساری مرتد ہو گئے تھے. تو حضرت نے تھوڑی دیر بعد بات کے بعد پوچھا، انہوں نے کہا آپ یہ کہیے کہ مسلمان کہاں کہاں تک غالب ہو گئے؟ کہ جی مسلمانوں کا کیا کہنا صاحب، آپ لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، مسلمانوں میں جہاد ہمیشہ رہا، ایران بھی آ گیا، عراق بھی، شام بھی، مصر بھی. تو فرمایا اچھا یہاں تک اسلام پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل. فرمایا جو اسلام پہنچا تھا
وہ قرآن میں بھی کہیں ذکر ہے. انہوں نے یہی آیت پڑھ دی. انہوں نے کہا اس میں اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا دین ختم ہو جائے اور اللہ اپنا نور، اپنی روشنی، یہ جو دین ہے یہ پھیلا کر رہے گا. تو انہوں نے کہا پھر یہ ثابت ہوا اللہ کا دین پھیلا، خوب پھیلا ہر جگہ. تو فرمایا وہ جو دین پھیلا تھا وہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق تھا یا آپ کے اصول کے مطابق تھا؟ وہ کون سا دین تھا جو پھیلا تھا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ وہ شیعت پھیلی تھی. بالکل چپ ہو گئے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کہتا ہے ہم اپنے دین کو پورا کریں گے اور ہم کافروں کا یہ جو کہنا ہے، کافروں کی یہ جو کوشش ہے اسے ناکام بنا دیں گے. اتنے غیور تھے وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ شیعہ کچھ حضرات ملنے آئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پہ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے. انہیں کچھ بات پوچھی ہوگی، ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی، چلو اپنے مجتہد کے پاس چلیں. وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو کسی نے بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے. کہنے لگے اچھا. اگلے دن امام باڑے میں چلے گئے اور جو شیعہ مجتہد تھے ان سے ایسا مشکل سوال کیا کہ انہیں جواب بڑا دشوار تھا. ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجتہد صاحب آپ سے تو تسلی نہیں ہوتی، ہم اپنے حضرت سے جا کے پوچھ لیں گے. برابر کا جواب دیتے تھے. یہ ہے آیت. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو خدا نے جس دین کو غالب کیا ہے یہی سنت تو ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے. اللہ نے اس کو غالب کیا.